بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے 10 لمحات 10 تعلیمات۔ اس پروگرام میں ہم مختصراً آپ کو اسلامی تاریخ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان، قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اعمال جو کہ دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے نہایت مفید ہوں گے، ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر پسند آئے تو ضرور اس پر کومنٹس کیجیے گا تاکہ ہم اس کے مطابق پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے اسلامی تاریخ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالی ہی نے تخلیق فرمایا اور ایک دن اسی کے حکم سے یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ سورہ الرحمن میں فرمانے باری تعالی ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ معزز سامعین و ناظرین، سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ نمبر 4700 ہے، جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے پیدا فرمانے کے بعد لکھنے کا حکم دیا۔ تو اس نے عرض کی، یا رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ تو پھر اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6748 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھا تھا۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، ہوتا ہے یا ہوگا، قلم نے ان تمام چیزوں کو بحکم خداوندی لکھ دیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی شان ہے کہ اس نے آسمان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالی ہزار سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر
اپنی زبردست شان اور قدرت کا مظاہرہ فرمائے ہوئے ہے۔ سورہ غاشیہ میں ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، یہ کائنات کی تخلیق غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت اور اس کی عظمت کی سمجھ آئے۔ معزز سامعین و ناظرین، چند وہ باتیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 2145 میں، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور نمبر 3، بعثت بعد الموت یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ اور نمبر 4، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح سنت نبوی میں سے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ 2678 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح ایک اور عظیم عمل انسان صبح بیدار ہونے کے بعد یہ دعا کرے تو اس کا بہت عظیم مرتبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان رجیم یعنی مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمسائے کو ستانا گناہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 172، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ظلم و ستم اور تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، حلال اور حرام کے فرق کو سمجھیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 259 میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ یہ مال حرام ہے یا کہ حلال ہے، یعنی اس کی پہچان ختم ہو جائے گی، اعوذ باللہ۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، قیامت کے دن نافرمانوں اور گنہگاروں کی حالت بہت خراب ہوگی۔ سورہ الکہف میں
اللہ کریم نے فرمایا اعمال نامے سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو اس وقت مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، سب کچھ ہی اس نے اس میں محفوظ کر دیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ 2148 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو دم اور پھونک یا دواؤں کا استعمال کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں تو کیا اس سے تقدیر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تقدیر الہی ہے، یعنی تدبیر کرنا، علاج کرنا بھی تقدیر ہی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآنی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے اور یہ قرآن عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔